جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جواب نواز اسٹوڈیوز سے یہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے اور ہفتہ وار یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ سوال و جواب پر مشتمل یہ پروگرام ہے جس میں ہم نظریاتی قسم کی گفتگو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی جناب خالد محمود عباسی صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا پچھلے ہفتے کا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے نظم جماعت کے حوالے سے خالد صاحب سے سوالات کیے تھے، کچھ چیزیں ان سے سمجھنے کی کوشش کی تھیں، اور خاص طور پہ ایک تقابلی جائزہ لیا تھا بیعت کے حوالے سے، اور شخصی بیعت کے تصور کو ہم نے سیرت کے حوالے سے بھی سمجھا، اور اس کے اندر کیا پرابلمز آ جاتی ہیں، کس طریقے سے اس کے تصور کو مسخ کر دیا گیا، خاص طور پہ وہ لوگ جو تنظیم اسلامی سے وابستہ ہیں یا تنظیم اسلامی کو اس عرصے میں چھوڑ چکے ہیں، وہ اس بحران سے گزرے ہیں کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو ایک سفر ہے خالد صاحب سے ہم نے ان سے پوچھا تھا اور ان سے سمجھا تھا کہ تنظیم اسلامی چھوڑنے کے بعد وہ ایک نئے سفر میں جا رہے ہیں، اور نئے سفر کے حوالے سے ہم نے ان سے کویسچنز کیے تھے۔ تو ہماری جو گفتگو تھی یہ کنکلوڈ اس بات پہ ہوئی تھی کہ ہمارا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا نظم جماعت جس میں احتساب نہ ہو وہ مسنون نہیں ہو سکتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس احتساب کے موضوع کو لے کے چلیں گے، اور بھی انشاءاللہ ٹاپکس آتے رہیں گے۔ آپ بھی ہماری اس گفتگو میں، کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے، آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، آپ کویسچنز ہم تک ارسال کر سکتے ہیں، جو ابھی انشاءاللہ کوشش ہوگی اگر ٹائم ہوا تو خالد صاحب سے براہ راست ان کویسچنز کو ہم پوچھیں گے، آپ کے نام لے کے ہم خالد صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور یہ کویسچنز جو ہے انشاءاللہ خالد صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ تو آپ اپنے سوال، یہ جو پروگرام جو لائیو چل رہا ہے، اگر آپ اس کے کامنٹ سیکشن میں جا کے یہ سوالات اپنے لکھ دیں تو انشاءاللہ یہ کویسچنز بھی ہم اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو احتساب کے اوپر خالد صاحب ہمارا جو ٹاپک تھا یہ پہنچا، جو بیعت کے حوالے سے ہمارا جو ہوا، اور اس پہ کافی چیزیں جو ہیں ڈسکشن، ایک اچھی ڈیبیٹ شروع ہوئی، اور ہمارا مقصد بھی پروگرام کرنے کا یہ ہے کہ ایک مکالمہ جو ہے وہ شروع ہو، اور اس حوالے سے ہم چیزوں کو سمجھیں کہ دوسرا موقف بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا موقف بھی جو ہے وہ بیان کریں۔ احتساب اگر ہم کہتے ہیں، اسلام میں احتساب کی کتنی اہمیت ہے، یہ کیوں ضروری ہے اسلام کے اندر جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی اسلام کی بھی بات ہے اور ویسے بھی دنیا نے تجربے سے بھی یہ چیز سیکھی ہے کہ احتساب کے بغیر تو انسان کا عمل جو ہے وہ اس میں ایک قوت ہی نہیں ملتی عمل کے لیے، بلکہ قرآن مجید نے تو آخرت پر ایمان سے آگے بڑھ کر یقین کی بات کی اسی لیے، اور یہ بات بہت ہی نکھار کر اور بہت ہی واضح کر کے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کیا کرتے تھے کہ ایمان بالآخرہ کے بغیر، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت بھی بس توحید کی جو ہے وہ بحثوں اور کلامی بحثوں سے آگے، یا پھر یہ کہ نعتوں تک ہی محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو عمل پر ابھارنے والی شے ایمان بالآخرہ ہے، کہ وہاں پہ محاسبہ ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے، تو انسان کو عمل پر یہ چیز ابھارتی ہے۔ اس کے لیے وہ 3 آیات کا حوالہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، جو ان الانسان لیطغی، انسان کو اگر چھوڑ دو گے تو یہ یعنی آپ سست ڈیلا ہو کے اور عیاشیوں میں پڑ ہی جائے گا۔ الرعاہ استغنی، جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے، تو یہ مستغنی حالات جب یہ دیکھتا ہے تو خود بھی مستغنی ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، جب اسے کہیں سے کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس کا توڑ جو بیان کیا گیا کہ ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اگر یہاں تم اس پکڑ سے بچ بھی گئے تو اللہ کے ہاں جا کے تمہیں حساب دینا ہی دینا ہے۔ اور دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ایک دن حساب تو ہونا ہی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ خود کرتے رہو، اور صرف خود ہی نہیں کرتے رہو۔ یہ جو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بلا کم و کاست آپ کی شکل و صورت دکھا دیتا ہے، جو آپ ہیں وہی دکھاتا ہے، نہ وہ اضافہ کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے، نہ آپ کے عیوب چھپاتے ہیں اور نہ آپ کے محاسن جو ہیں ان کو گھٹاتا ہے، جیسے آپ ہیں ویسا آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق کیا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا کیا ہے؟ تو یہ ساری ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں، یہ در حقیقت وہ ایک محاسبے کی تعلیمات ہیں، تاکہ انسان سیدھا رہے، صحیح عمل پر کاربند رہے، اور سب سے اس کا اچھا دوست، اچھا ساتھی وہی ہے کہ جو اسے سیدھا رکھنے میں اس کا معاون و مددگار ہو۔
تو یوں تو سمجھیے کہ ہمارے دین کی تو بنیادی احساس ہی محاسبہ ہے جس پر سارے عمل کی دار و مدار ہیں، اور اگر یہ محاسبے کا خیال دل سے نکل جائیں تو سارے دین کی بنیاد ڈہ جاتی ہے۔ سر جب ہم بات کرتے ہیں ہم انفرادی لیول پہ بھی یا اجتماعی لیول پہ بھی، تو ہم اسلام کا جو موٹو بیان کرتے ہیں وہ عدل و انصاف، عدل و قسط، اس کو ہم لے کے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ دین فطرت ہے، اور انصاف اس کا جو ہے وہ کی ورڈ ہے جو سامنے آتا ہے۔ ایک طرف جیسے ہم نے پچھلے جو پروگرام میں بھی بات کی کہ ہم انصاف کے لیے جد و جہد کریں، خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہم نظم جماعت کے حوالے سے بات کریں، لیکن اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے سے خود ڈرتے ہیں، تو کون سا انصاف ہم لے کے آئیں گے اگر خود احتساب کے لیے پیش نہیں کیا جا رہا اپنے آپ؟ اصل میں دیکھیں یہ تو ایک چیز رہی ہے نا، ڈرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے کچھ اسپیشل رائٹس سمجھ لیے ہیں، اضافی طور پر سمجھ لیے ہیں نا، صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد آپ وہ ڈیمانڈ بھی کر لیتے ہیں، آپ کو پھر اس میں کوئی حیا نہیں محسوس ہوتی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ میں احتساب سے بالاتر ہوں، یہ میرا حساب نہیں ہو سکتا، تو وہ تو ایک ہنسی کسی کیفیت ہو جاتی ہے نا۔ جب ہم سنتے تھے کہ بھائی صدر پاکستان مستثنیٰ ہے، تو وہ کتنے لوگ اس پہ بات کرتے تھے، تو یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی دیندار آدمی کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اور پوری گردن تان کر یہ بات کہے کہ میں احتساب سے مبرہ ہوں، میرا احتساب نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں تو صرف اللہ کو جواب دے ہوں، انسانوں میں سے کسی کو جواب دے نہیں ہوں، یہ میرے پاس کوئی ڈیوائن رائٹس ہیں یا اسپیشل رائٹس ہیں۔ یہ ڈیوائن رائٹس یہ ڈیمانڈ کرنے والی بات ہے نا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ ڈیوائن رائٹس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اصل میں بالفاظ دیگر کہہ رہے ہیں کہ آپ چوزن آدمی ہیں اور آپ اخص الخواص ہیں، کہ آپ سے تو آپ کو ذل اللہ فی الارض ہیں کہ آپ سے تو بالکل نہیں پوچھا جائے، آپ کے حقوق باقیوں کے حقوق جیسے نہیں ہیں۔ المسلم کفل لکل مسلم والی بات آپ پر نہیں صادر آتی، آپ تو مسلم سے کوئی اوپر چیزیں ہیں۔ تو سر مطلب اگر ہم اسلام کی جو روح ہے اس کو جیسے آپ نے سٹارٹ میں بیان کیا وہ بنیاد ہی احتساب پر ہے، تو یہ جو تصور ہے کہ آپ احتساب سے بالاتر ہیں، یا جو وہ ڈیوائن رائٹس والا جو کانسیپٹ ہے، اگر بیک اینڈ یہ ہے بھی، تو یہ تصور اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے؟ دیکھیں خیر وہ تو کہاں سے آ گیا میں دیکھیں عالم واقعات میں تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے ڈیوائن رائٹس کا تقاضا جو آپ کے ہاں آیا وہ بادشاہوں کی طرف سے ہے۔ وہ تو یوں سمجھے نا کہ وہ ذل اللہ فی الارض کا تقاضا ہی انہی کی طرف سے تھا نا، کہ اللہ کا سایہ ہے، اور سلطان کی جس نے اہانت کر دی، اہانت تو آپ نے کوسچن کرنے سے اہانت کر دی نا، آپ نے جس کو سوال پوچھ لیا، مسئول جواب دہ ہو گیا آپ کو، تو وہ تو اس کے شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی عامی کے سامنے جواب دہ ہو جائے۔ تو وہ جو بادشاہوں کی جو شان بنائی ہے ہم نے، تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ وہ جو ہے محاسبے سے بالاتر رکھا جائے ان کو۔ اچھا ان کو یہ شان تفویض کر سکتے تھے تو آپ کے مذہبی اسکالر کر سکتے تھے، آپ کے زعماء جو دینی ہیں وہ کر سکتے تھے، تو یہ پھر ایک دو طرفہ خاموش معاہدہ ان ریٹن جنٹل مین ایگریمنٹ ہو گیا کہ میں آپ کو حاجی کہوں گا، آپ مجھے ملا کہیں گے، کہ میں آپ کی جو ہے وہ تقدس عوام میں جو ہے وہ اس کی مہر ثبت کروں گا، تو آپ ہمارے تقدس کی مہر ثبت کریں۔ یعنی ہمیں اگر کوئی چیلنج پیش آئے، ہماری اتھارٹی کو، مذہبی اتھارٹی کو، ہمارے تقدس پر کوئی حرف آ رہا ہو، تو ہماری توہین کا بدلہ آپ لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس قانون کی چھڑی ہے، آپ کے پاس حکومت کی چھڑی ہے، آپ کے پاس سلطان ہے، سلطنت کی چھڑی ہے، لہٰذا آپ اس چھڑی سے ہمیں سپورٹ کریں گے، اور ہم اپنی جو بھی ایک مذہبی بیانیہ ہے اس میں آپ کا وہ مقام مرتب کر دیں گے کہ جہاں پر آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، آپ کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا، آپ کا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ تین گروہ ہیں نا، علماء کے اور درویشوں کے اور فقیروں کے، یہی تو ہے نا، وما افسد الدین الا الملوک و اخبارها سوء و رہبانها، اور باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری ہے، کشتہ ملائی و سلطانی و پیری۔ جب آپ احتساب نہیں کر سکتے تو آپ تو پھر غلام ہیں، پھر آپ میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ تو اب ایک قتل شدہ انسان ہیں، اور آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا ان تین طبقات نے مل کر، یہ جو آپ کے بادشاہ لوگ ہیں، آپ کے علماء ہیں اور آپ کے پیر ہیں۔ اچھا ہم نے اور یہی تینوں تقدس ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اچھا آج ہمارے زمانے میں آ کے ذرا بادشاہی بدل گئی ہے، اب بادشاہ پردے کے پیچھے رہتا ہے، تو جہاں تقدس پایا جائے گا وہاں بادشاہی پائی جائے گی۔ آپ اصل حکمرانوں کو پہچاننا چاہتے ہیں نا، تو اصل حکمران وہ ہوگا کہ جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، جس کا محاسبہ نہیں ہو سکتا، جو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، جو جواب دہ نہیں ہے، وہ اصل حکمران ہے۔
باقی جس کو گالیاں دی جا سکتی ہوں وہ تو بیچارہ ویسے کوئی ایکٹر ہے نا جس کو لا کے بٹھا دیا گیا کہ اوکے آپ یہ مینا میں رکھے ہوئے بت ہیں جن پر آپ سنگریزی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا میں ذرا آتا ہوں اب اس ٹاپک کی طرف جس کو ہم نے کیا تھا شخصی بیعت کے حوالے سے. اور آپ کو یاد ہوگا جب آپ کا یہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا تنظیم کے اندر اور آپ نے مطالبہ کیا تھا احتساب کا، تو تنظیم کی طرف سے اس ٹائم تو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ تو نہیں آتی تھی، لیکن اپنے فورمز کے اندر، کلوز فورمز کے اندر یہ کہتے تھے اب ہمارے امیر کا احتساب نہیں ہو سکتا، شخصی بیعت میں احتساب ہو ہی نہیں سکتا. تو بہت سے لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اب یہ بات ماشاءاللہ انہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کلپ سن لیں. یہ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع ابھی جو 1-1.5 ماہ پہلے ہوا ہے، ان کے سینئر مدرس ایک اپنی آفیشیل پالیسی جو ہے وہ جماعت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور ایک فرق بیان کر رہے ہیں سالانہ اجتماع میں جی سالانہ اجتماع میں. تو اگر یہ کلپ چلا دیں. لہٰذا اس لحاظ سے فرق کو سمجھیے کہ شخصی بیعت کے نظام میں ذمہ داروں کا نصب اور عزل یہ کلیتاً کس کے ثواب دیدی اختیار ہے؟ شخصی بیعت کے نظام میں وہ امیر کا یہ ثواب دیدی اختیار ہے. اس کو نہ دلیل دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے جواب دہی کا اسے کوئی سامنا کرنا ہے، نہ کسی کو مطمئن کرنے کا وہ پابند ہے. جبکہ دستوری نظام اس میں اکثریت ہی کا یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہے اکثریت جو ہے وہ نصب کر دے، اختیار دے دے، جس سے چاہے اختیار کو لے لے. دوسری بات اس میں یہ سمجھیں کہ نظام جماعت اور تحریک کو چلانے کی جو آخری ذمہ داری ہے یہ امیر جماعت پر ہوگی. اب یہ اصل میں کوٹیشن ہے کہ جو جماعت اسلامی کے دستور میں یہ بات واضح ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دستوری نظام کو چنا ہے تو وہاں پر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ نظام جماعت اور تحریک کو چلانے کی آخری ذمہ داری امیر جماعت پر ہوگی اور وہ مجلس شورا اور ارکان جماعت کے سامنے جواب دہ ہوگا. ابھی ہم نے سمجھا شخصی بیعت کے نظام میں امیر جو ہے وہ کسی کا جواب دہ نہیں. یہ بات سامنے آئی. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جو یہ شخصی بیعت کا نظام ہے یہ مسنون ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ نظام جس میں احتساب نہ ہو مسنون نہیں ہو سکتا. تو آپ اس بات پہ کو کیسے لیں گے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو اس میں جو انہوں نے معزول کسی بھی ذمہ دار کو معزول کرنے کا یا اس کو تعیناتی کرنے کا اختیار کی بات ہے، وہ تو بالکل ایک دوسری بات ہے. اس کا ہماری بحث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اس کا اختیار ہے. خیر اس کے ضمن میں یہ وضاحت ہو جانی چاہیے کہ میرے معاملے میں اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تو اخراج ہوا ہے ڈائریکٹ، معزولی شازولی کا چکر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ غلط بیانی ضرور کی تھی کہ ہم نے معزول کیا تو اس نے تنظیم چھوڑ دی. تو یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے، بالکل جھوٹی بات ہے، بہتان عظیم ہے جو لگایا گیا تھا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تو سیدھا آ کے اس جو اخراج ہوا تھا عمل سے. تو وہ پہلا حصہ تو میرے متعلق تو ہے نہیں. دوسری جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے نا کہ چلیں اچھی بات ہے، انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ جو بھی بیعت کا نظام ہے اس بیعت کے نظام کے اندر بقول ان کے، اور انہوں نے سالانہ اجتماع میں جب بات کی ہے تو یہ مرکز کی یعنی وہ پالیسی ہوتی ہے جو اس کے مطابق ہی وہاں پہلے پورا سکیچ بنا کے مرکز کو بھیجا جاتا ہے کہ میں نے کیا تقریر کرنی ہے، اور اس کے بعد اس تقریر یعنی وہ وہاں پہ آپ کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کی ذاتی رائے ہے، یہ یعنی وہ پالیسی ہے جو وہاں پہ بیان کی گئی ہے. اچھا ہوا ریکارڈ پہ آ گئی ہے. تو صاف ہو گئی بات کہ اب تنظیم کے اندر تصور یہ ہے کہ نظام بیعت کے اندر امیر کا محاسبہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اسے فریق نہیں بنایا جا سکتا، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ کوسچن نہیں کیا جا سکتا. یہی بات ہے نا جو انہوں نے کہی. تو جہاں تک اس وضاحت کا تعلق ہے انہوں نے کر دی. اب تو یہ باقاعدہ ایک آفیشیل بات ہو گئی ہے. تو اس حد تک تو بات بہت ٹھیک ہو گئی. آیا یہ اسلامی روح یہی ہے، اسلام کا طرز یہی ہے؟ تو پہلی وضاحت تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی سوچ یا ان کی فکر کے مطابق دستوری جماعت بنانا بھی خلاف اسلام نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک سے زائد جگہوں پہ یہ بات بیان کی ہوئی ہے. جماعت اسلامی سے ان کا جو اختلاف ہے یہ تو نہیں ہے کہ جماعت دستوری جماعت تھی، وہ تو طریقہ کار کا اختلاف تھا کہ وہ الیکشن میں چلی گئی اس لیے انہوں نے چھوڑا. اور یہی بات انہوں نے کہی کہ آج بھی جماعت اسلامی اگر الیکشن کے راستے
کو بند کر کے اور واپس اپنے پری پارٹیشن طریقے کے پر واپس آ جائے تو میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ وہ اپنا نظام بیعت پر استوار کر لے تو پھر شامل ہوں گا. تو یہ جو دستوری نظام ہے یا دستوری نظم ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کے خلاف نہیں ہے. اس کو وہ مباح سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں, ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ بہتر وہ اس کو سمجھتے تھے بیعت کے نظام کو. لیکن بیعت کے نظام کے اندر ان کا یہ تصور تو نہیں تھا کہ احتساب نہیں ہو سکتا. ان کے اپنے اقوال موجود ہیں, ان کی کوٹیشنز ہم نے دی ہیں, ان کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں. وہ لیکچرز میں کہا بھی ہے, کہا ہے کہ آپ میرا احتساب کرو, میرا محاسبہ کرو, مجھ سے پوچھو. یہ جہاں میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کرو, وہاں میرا آپ کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اگر مجھے ٹیڑھا ہوتا دیکھو تو مجھے سیدھا کرو, لڑو جھگڑو, مطلب یہاں تک کے الفاظ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پھر مشاورت کی جو آپ نے بات کی تو مشاورت کی پھر روح کیا ہے؟ جی آپ اس کو مطلب فیصلہ مشورہ لے لینا, ایک یہ بھی کہا جاتا ہے اصل میں دیکھیں مشورہ جو ہے نا, دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مشورے کی اپنی برکتیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں, اس کے فضائل ہیں جو آئے ہیں, جس میں یہ ہے کہ بہت سی برکتیں اس کی بیان کی گئی. اس تشریح میں ہم نے اس میں نہیں پڑھ رہے. جو دنیاوی فائدے ہیں جو ہمیں یہاں پہ فوری طور پہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک جو تصور ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے ایک دکان لگائی, وہ ترقی کر کے وہ جنرل سٹور, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اور وسعت دے دی, وہ ایک بڑا جو ہے آپ کا پوری ایک کمپنی بن گئی ہے. تو اب اس کے نیچے آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں, 100 ملازم ہیں, 200 ملازم ہیں. تو یہ آپ اس ادارے کے مالک ہیں, آپ جس کو چاہیں ہائر کریں, جس کو چاہیں فائر کریں. ادارہ آپ کا ہے, باقی آپ نے ملازمین بھرتی کیے ہوئے ہیں. آیا جو آپ کے رفقا ہوتے ہیں, جو آپ کے کامریڈ ہیں, رفیق جسے آپ نے کہا ہے نا, یہ کامریڈ کا ترجمہ ہے. رفق, نرمی, جس کے ساتھ آپ کا پیار محبت ہے, جس کے ساتھ آپ کا دل ملا ہوا ہے, جس کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا دوستانہ ہے, یہ رفیق ہے. تو یہ تو وہی بات ہے نا جو کامریڈ ہے. تو جس کو آپ نے کامریڈ جسے آپ نے رفیق بنایا ہے, تو یہ کوئی سعودی عرب والا رفیق تو نہیں ہے جو وہ جسے رفیق کہتے ہیں. یہ تو آپ نے اس کو ایک مقام دیا, مرتبہ دیا ہے. تو آپ اسے وہ اپنی دکان کا ملازم تو نہ سمجھیں نا, یا اپنی فیکٹری کا ملازم نہ سمجھیں اسے کہ جب چاہا نکال دیا, جب چاہا شامل کر لیا. فیصلے آپ جو بھی آپ وہ ہیں جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں بیٹھ کے وہ کرتے ہیں, اور یہ باقی آپ کے ملازم ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ والنٹیئر آرگنائزیشنز تو اس طرح نہیں چلتی. اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ ان کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن دیا جائے. یہ آپ کی جماعت ہے, یہ امر و کم ہے, یہ امر و نا ہے, یہ امر و ہم ہے, جو بھی آپ اس کے لیے وہ استعمال کریں, کہ انہیں وہ اس میں اپنیت محسوس ہو, وہ انہیں اپنا گھر معلوم ہو, وہ انہیں اپنی شے معلوم ہو. یہ نہ لگے کہ یہ کسی کے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. نہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, یہ میری جماعت ہے, یہ ہمیں. تو یہ سینس اس کے بغیر تو نہیں آ سکتا کہ ان کو فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کیا جائے. اور فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ان کو دھوکہ دینے کے لیے نہ کیا جائے کہ ان کو یہ نظر آئے کہ ہم فیصلوں میں شریک ہیں, بلکہ وہ فی الواقع شریک ہوں. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انسان نبی کے بعد جو بھی ہے اس کی صلاحیتیں بہرحال ہر انسان کی محدود ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, اس کے سامنے کسی چیز کا ایک پہلو ہو سکتا ہے, کسی معاملے کا ہو سکتا ہے دوسرا پہلو اس سے اوجھل رہے, تصویر کا ایک رخ ہو, دوسرا رخ اس کے سامنے نہ ہو. تو یہ جب بہت سے لوگ خلوص اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے, اچھا اس میں دونوں چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ بالکل سست اور قائل آدمی ہیں, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان امور پر غور کرنے کا, آپ خالی الذہن آ کے بیٹھ گئے, تو جو جدھر معاملہ چلا اور بہتا چلا گیا, جدھر اور جہاں پہنچا وہاں پہ آپ نے وہ فیصلہ لے لیا. دوسری صورت یہ کہ آپ نے اپنے طور پر پوری محنت کی, پورا اجتہاد کیا, پورا زور لگایا, پوری اس کے تحقیق کی, ایک رائے بنا کے آئے ہیں, آ کے بیٹھے ہیں, لیکن آپ اپنی رائے کو مینوپولیٹ کر کے نافذ نہیں کر رہے. صحیح. کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ اور اگر کچھ لوگ رائے بنا کے آئیں, ان کی بات آئے گی, وہ بھی سنیں گے. تو اگر اس اسپرٹ کے ساتھ مشاورت ہوگی نا, تو تمام پہلو اس معاملے کے نکھر کر سامنے آ جائیں گے. دائیں کی رائے بھی آ جائے گی, بائیں کی بھی آ جائے گی, آگے کی بھی آ جائے گی, پیچھے کی بھی آ جائے گی, اور سارے پہلو جب نکھر کے سامنے اور سارے لوگ اس کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں کہ وہ اپنی رائے بھی بدلنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ کہ وہ رائے بنا کے بھی آئے ہوں اور بدلنے کے لیے بھی تیار ہوں, یعنی ضروری محنت کر کے بھی آئے ہیں, ہوم ورک کر کے آئے ہیں, اور اس کے بعد اسے بدلنے کے لیے تیار ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا نا وہ بہترین فیصلہ ہوگا, وہ آپ کولیکٹیو وزڈم کا مظہر فیصلہ ہوگا. تو یہ کیا یہ بھی بات کہی گئی سالانہ اجتماع میں کہ اسلام کا جو اصل میں روح مشاورت ہے کہ امیر کے پاس ویٹو کا اختیار ہے,
اس کی مرضی ہے وہ مشورہ لے، اس کی مرضی ہے مشورہ نہ لے، اور مشورہ کتنا لینا ہے، کس سے لینا ہے، یہ بھی اس کی مرضی ہے. تو کیا یہ بھی ایک اسلامی طرز عمل ہے؟ اچھا، یہ بھی کہا گیا؟ جی یہ بھی کہا گیا. لیکن بہرحال آپ اس پہ تبصرہ کریں. یہ مطلب یہ چیزیں اسی تقریر کے اندر ہے جس کا کلپ میں نے چلایا تھا. تو وہ بھی چلا سکتے ہیں؟ وہ چلا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی ٹائم کم ہے تو اس کو پھر ہم اگلے پروگرام میں لیں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ایک سیلف کنٹراڈکٹری جملہ ہے جو آپ نے بولا ہے ابھی. اگر یہ کہا گیا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا ذرا چلا دو، موقع ہو جائے. وہ یہ اس کے اندر اپنی تردید خود ہی پائی جاتی ہے. جب آپ نے کہا کہ اس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ جو فیصلہ شورا کرے گی اس فیصلے کو وہ ویٹو کر سکتا ہے. یہی مطلب ہوگا نا ویٹو کا؟ بالکل ہے. ویٹو کا یہ مطلب کدھر سے بن گیا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس جگہ بیٹھ کے چاہے فیصلہ کر لے؟ یہ مطلب تو ویٹو کا نہیں ہوتا. نہیں، وہ کہا گیا نا کہ پابند نہیں ہے مشورے. دیکھو ویٹو کس شے کو کرے گا؟ فیصلے کو. فیصلہ کس نے کیا جس کو وہ ویٹو کرے گا؟ فیصلہ امیر نے کرنا ہے تو اپنے ہی فیصلے کو ویٹو کرے گا. نہیں، یہ اسلام کا تو مطلب ویٹو میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پتہ نہیں کیا جملہ بولنا چاہتے تھے، انہوں نے بولا کیا ہے. شاید کہنا کچھ اور چاہتے. جو آپ نے جو سنایا نا بات کہ اس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، وہ جہاں چاہے بیٹھ کے فیصلہ کر لے، یہ تو سیلف کنٹراڈکٹری جملہ ہے. ویٹو کا اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جس فورم نے فیصلہ کیا اس فیصلے کو وہ ویٹو کر سکتے ہیں. نہیں، انہوں نے تقریر میں کہا کہ وہ جس سے چاہے جتنا چاہے. تو یہ پھر کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. ویٹو بیچ میں ایسے ہی گھس گیا، یا انہیں خود نہیں معلوم کہ ویٹو کس کو کہتے ہیں. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ تنظیم میں ایک مرکزی شورا ہے. بالکل ہے. آپ فیصلہ جہاں چاہیں بیٹھ کے کر لیں، تو یہ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ یہ امیر نے اپنی مشاورت کے لیے. تو مشاورت تو وہ جہاں چاہے بیٹھ کے کر لیں. ہاں، ایک تو یہ پروسیس ہے پورا شورا کے منتخب ہونے کا، بڑا ایک دیکھیں. اور یہ نہیں پورا نظام ہے اس کا. آپ اس کے سامنے اپنی رپورٹیں بھی پیش کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے جناب اپنی مالیاتی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے اپنی ساری دعوتی کارگزاریاں بھی پیش کرتے ہیں. یہ ساری رپورٹیں آپ شورا کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں؟ کہ اصلاً آپ کی جو جماعت ہے اس کی روح کے مطابق شورا ایک نگران ادارہ ہے. آپ جو امیر اپنی ایگزیکٹو کے ساتھ، جسے یہ مرکزی اسرہ کہتے ہیں، یا اس کی جو ایکسٹینڈڈ باڈی ہے، جس توسیع عملہ جو ہے، ان سب کے ساتھ شورا کے سامنے جواب دہ ہے. یہ رپورٹیں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری 3 مہینے 6 مہینے کی کارکردگی ہے، تاکہ وہ شورا اس کا جائزہ لے سکے. ٹھیک ہے نا. وگرنہ وہاں رپورٹیں پیش کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اور یہ ہے اصل میں جو پالیسی میکنگ باڈی، پالیسی سے مطابق جو فیصلے ہوں گے وہ یہاں شورا میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، لیکن فیصلے کا فورم یہ نہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے آپ نے کچھ مطلب جو بھی جن کے ساتھ اس کی ذہنی مانگی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لے. تو یہ کوئی جو ہے نا وہ فیصلہ سازی کا وہ عمل نہیں ہے جو مطلوب ہے، یا جو اسلام کا تقاضا ہے، یا جو بہرحال نہیں. اس پہ تو آپ نے بھی تنظیم میں رہ کے ہم نے سمجھا ہے، جو اعتراض کیا تھا کہ امیر صاحب نے بہت سے فیصلے، جسے آپ نے خفیہ ایجنڈا کہا، کہ بہت سے فیصلے جو کسی فورم پہ لائے بغیر جو ہے وہ طے کر دیے گئے اور ہم پہ لا کے بس اس کو. اصل میں یہ اسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے نا. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ جہاں چاہے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، یہ کیوں کہا ہے؟ کہ انہوں نے اس فورم کو یوز نہیں کیا، کہ وہ اس فورم کو استعمال نہیں کر رہے، وہاں فیصلے نہیں ہو رہے. یہ وہ بات ہے کہ آپ پچھلے 10 سالوں کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ پالیسی سے متعلق کتنے فیصلے ہیں جو آئے ہیں شورا میں. اس کے منٹس دیکھ لیں نا، آپ کے ریکارڈ میں موجود ہیں. اس کا مطلب فیصلے کہیں اور کر رہے ہیں، اور اس کو اب ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام. شاہد اسلم صاحب نے 2007 میں تنظیم چھوڑی ہے نا. جی، مرکزی ٹیم کا حصہ تھے. ہاں، مرکزی ناظم تربیت. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ہم نے مرکزی اسرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا. آپ نے اس کے برعکس جا کے امیر صاحب کو مخاطب کر کے کہا، خط لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے برعکس جا کے فیصلہ کر لیا. میں نے آپ سے جب پوچھا، شاہد اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے مرکزی اسرے میں بیٹھ کے یہ طے کیا تھا، تو امیر صاحب نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ میرا ایک گھریلو اسرہ بھی ہے نا، مجھے وہاں پہ جا کے تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ آج کی بیماری نہیں ہے، یہ گھریلو اسرہ ان کا بڑا پرانا ہے کہ جہاں جا کر وہ فیصلے کر لیتے تھے.
اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرکزی یعنی شورائی میں فیصلے نہیں ہوتے، مرکزی اسرے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہاں بیٹھ کے اور فیصلے ہوتے ہیں، گھریلو اسرے میں جا کے اور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس گھریلو اسرے کے ساتھ ایک دوستانہ اسرہ بھی شامل ہو گیا، آپ کو پتہ ہے جو خلوتیان راز کا جو اسرہ تھا، کہ جو ان سے ہم آہنگ تھی جن کی سوچ اور ذہن، وہ ان کے تجربہ بے شک صفر ہو، تحریکی تجربہ صفر ہو، انہوں نے دعوتی کام بے شک نہ کیے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ان کو پسند تھے کیونکہ ان کے ذہن کے مطابق تھے، لہذا وہ ان کے فیصلہ سازی کے عمل میں وہ شریک ہوتے تھے۔ یہ تو اس میں اس کے حوالے سے دلیل یہ دی جاتی ہے نا کہ یہ شخصی بیعت ہے اور یہ جماعت امیر کی ہے، باقی آپ اس کے معاون مددگار انصار ہیں، ٹھیک ہے نا، تو استحقاق تو ہے سر، اس لحاظ سے بن تو جاتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، بن گیا۔ ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے کہ جس کے امیر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو فیصلہ شورا میں بیٹھ کے کرے، تو چاہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لے، یہی مطلب نکالا آپ نے؟ جی ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ بیانیہ ہے، ہم اسے خلاف اسلام سمجھتے ہیں، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، ہم اسے اسلام کی روح کے ساتھ متصادم سمجھتے ہیں۔ کوئی اسے آن کرتا ہے، کوئی اسے سپورٹ کرتا ہے، کوئی اس کے باوجود اسے مانتے ہیں، تو اچھی بات ہے، اب چیزیں خفیہ نہیں رہی، کھل کے سامنے آ گئی ہیں، یہ موقف ہے آپ کا۔ تو اگر میرے خیال سے اگر وہ کلپ ریڈی ہو گیا ہے تو اگر وہ سنا دیں جس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی میرے خیال سے وہ اس میں شاید وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ ایک اور بات سر کہی گئی جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں یہ مشاورت کے حوالے سے کہ امرہم شورا بینہم، کہ باہمی مشورے سے جو چیزیں ہیں وہ طے کی جائیں، اور اس حوالے سے بڑی تفصیلات ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، بہت سے لیکچرز خود ڈاکٹر صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں کہی، لیکن اس کی بھی بڑی دلچسپ سی تشریح جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہ اویلیبل ہے ہمارے پاس، اگر آپ سننا چاہیں تو، تھوڑی سی 3-4 منٹ کا ہے، تو پھر اس پہ انشاءاللہ کافی دلچسپ چیزیں آپ نے جمع کی، چلیں جی یہ بھی سنا دیں اگر اس حوالے سے یہ سالانہ اجتماع میں کیا کہا گیا۔ اسی طرح شورائے نظام کے حوالے سے دوسری بات فرق کے لحاظ سے دونوں نظاموں میں کہ مشورے کے بعد، یعنی اب مشورہ ہو گیا تو اب اس کے بعد دستوری نظام میں آخری جو بھی فیصلہ ہے وہ آراء کی گنتی کی بنیاد پر وہ دیا جاتا ہے، اور امیر کی اکثریت کی رائے کا، یعنی امیر جو ہے وہ اکثریت کی رائے کا کیا ہوتا ہے؟ پابند ہوتا ہے۔ جبکہ نظام بیعت کے جو الحمدللہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس میں اظہار رائے اور کھلی بحث و تمہیز کے بعد آخری فیصلہ وہ کس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جو بھی امیر ہے، صاحب امر ہے۔ گویا اس میں آپ یوں سمجھیں کہ نظام بیعت میں اصول قرآنی جو ہے نا، جو سورہ شورا میں وہ صفات آتی ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی، امرہم شورا بینہم، یہ اصول قرآنی ہے۔ اس کی بالفعل جو بھی تعمیل ہے وہ ایک اور حکم قرآنی جو سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے نا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان سے اب امور میں مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ عزم کر لیں تو پھر فیصلے کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی امیر کو دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں پھر اللہ پر توکل کریں۔ لہذا یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کی جو بالفعل تعمیر ہے وہ پھر اس آیت کے تحت جو وہ ہوتی ہے کہ فیصلہ اب امیر کو کرنا ہے، جو بھی وہ فیصلہ کرے۔ پھر امیر جماعت کو جو ہے وہ شورا پر اس شخصی بیعت کے نظام میں ویٹو بھی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں میں کوٹ کروں معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھی کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ایک اشکال کا جواب بھی یہاں پر اپنی تفسیر میں دیتے ہیں اس آیت کے ضمن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک اشکال وہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کے منافی ہے اور شخصی حکومت کا ایک طرز ہے، اور اس سے جمہور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے ہی کر لی ہے، کیونکہ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں وہ اپنا امیر بنا دیں، بلکہ ان پر لازمی قرار دیا ہے کہ علم و عمل اور صلاحیت کار اور خدا ترسی اور دیانت کی روح سے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اس کو اپنا امیر منتخب کریں۔ تو جس شخص کو ان اعلیٰ اوصاف اور صفات کے تحت اب منتخب کر لیا گیا ہو، اس پر ایسی پابندیاں عائد کرنا کہ وہ شورا کی اکثریت کا پابند ہو،
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ایسی پابندی عائد کرنا جو بددیانت اور فساق فجار پر عائد کی جاتی ہیں، عقول انصاف کا خون کرنا اور کام کرنے والوں کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ لہذا یہ ہے کہ یہ بات اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ امیر کو شورا کی اکثریت پر ویٹو کا حق حاصل ہے شخصی بیعت کے نظام میں، وہ اکثریت کا پابند نہیں۔ اور اس کی مثالیں ہیں کہ جو کہ سیرت میں ہمیں ملتی ہیں، یعنی منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعلان جنگ تھا، یعنی وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تب بھی میں جاؤں گا اور جہاد کروں گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ اکیلے وہ ویٹو جو ہے وہ ان کو حاصل تھی اور اس کا استعمال انہوں نے کیا۔ آرا جو ہے وہ اختلاف میں آ رہی تھی۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھے واقعتاً کہ امیر تو خلاف کتاب و سنت جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، ڈٹ کر جو ہے وہ حق بیان کرے اور ثابت کرے اس کا باطل ہونا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف بدگمانیوں پر اپنی پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی کر لی ہے، یا یہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو میری نظر میں غلط ہے، میرا دل جو یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو امیر نے کیا ہے یہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ دل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں جو بانی محترم کی زبانی ہم پڑھتے بھی ہیں کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، یعنی کفر بواح جو ہے وہ امیر کے اندر وہ فیصلے میں نظر آ رہا ہو اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس کی کھلی سند موجود ہو، یہ نہیں کہ دل کہہ رہا ہے یا بدگمانیوں پر پوری عمارت تعمیر کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ اس وقت تک کرنی ہے جب تک جو ہے وہ کفر بواح نہیں۔ کیا شرعیت کا مطلب ایک بندے کا فیصلہ ہی ہوگا؟ ویسے تو اس ساری گفتگو میں کئی قسم کے مغالطے ہیں، اور بعض جان بوجھ کے غلط بیانی ہے یا کیا ہے۔ خاص طور پہ جو بدگمانی کا اگر اشارہ اس ساری باتوں کی طرف ہے جو ہم نے اٹھائی ہیں، تو وہ تو بدگمانی کی بات ایک پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، ہم نے تو حقائق پر بات کی ہے۔ اگر بدگمانیاں تھیں تو آپ ایک کمیشن بٹھاتے اور ہماری بدگمانیاں ہمارے منہ پہ دے کے مار دیتے اور فارغ کر دیتے۔ لیکن جو جواب دیا تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا، تو وہ تو مطلب یہ تو ایک بالکل جھوٹ ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا گیا ہے، اس کو تو ایک طرف رکھیں۔ صحیح۔ اب جو اس میں مغالطے ہیں نا، اس میں ایک مغالطہ یہ ہے کہ اس میں مکس کر دیا گیا ہے تحریکیت کو بھی اور قانون سازی کو بھی۔ آپ کو پتہ ہے قانون سازی ایک علیحدہ معاملہ ہے، انتظامی معاملات کو نمٹانا ایک علیحدہ چیز ہے۔ صحیح۔ یہاں پہ مکس ہو رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا رہا۔ اور اسی طرح جو سورہ شورا اور سورہ آل عمران کا میں جو باتیں آئی ہیں، فیضا عزم تک کس کو کہا گیا ہے اور اب یہ کس کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو پہلی بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہم نے بھی تو ادھر 30 سال لگائے نا، کوئی یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، چلے نصف نہیں تو جو ہے نا وہ ربع صدی کا قصہ تو ہے ہی۔ بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس نظام کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں انتظامی معاملات آپ کسی امیر کے سپورٹ کرتے ہیں، فیصلہ وہ کرتے ہیں، وہ اس کا حق ہے، وہ فیصلہ کرے، مشورہ آپ سے لے، مشورہ کرے، چھان پٹک کرے، آخری فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ بے شک یہ کم از کم تنظیم میں یہ تھا اور ہم نے اس کے تحت پورے 30 سال گزارے ہیں، اس کی خوب سمجھے۔ پالیسی میکنگ ایک بالکل دوسری شے ہے، وہ تو قانون سازی کے درجے کی شے ہے، اور قانون سازی دور خلافت راشدہ میں بھی کسی ایک آدمی کی رائے سے نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو شورا بٹھائی ہے نا، وہ زمینوں کے مسئلے پر، حالانکہ ان کی اکیلے کی رائے اور تھی، جب تک شورا ان کے متفق نہیں ہو گئی انہوں نے اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے لیے اجماع درکار ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے فیصلے کو اجماع کہتے ہیں۔ وہ تو سارا کولیکٹیو مطلب آپ کے اہل الرائے جمع ہوں گے تو اجماع ہوگا نا۔ اچھا، یہ بات بھی جو منسوب کی گئی ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اس میں بھی ایک اشکال ہے کہ وہ جس کو صاحب امر بنایا گیا ہے، وہ صاحب امر بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ کوئی غلام بھی ہو سکتا ہے۔
تو کہا گیا اس کی بھی اطاعت کرو. تو وہ تو صاحب امر ہے نا, وہ تو سمع و اطاعت کس معاملے میں ہوگی؟ انتظامی معاملات میں ہوگی. قانونی معاملات کے اندر یہ مشاورت کا پابند ہے, لوگوں سے مشورہ لے کے پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا, اس میں تو اجماع درکار ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ یہاں پہ جو بہت بڑی کنفیوژن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار ہے وہ اختیار یہ آج کسی امیر کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. فائزہ اعظم تک کس کو کہا گیا؟ مجھے اور آپ کو کہا گیا. اگر قانون کی سطح کی بات کرتے ہیں تو یہ تو محمد الرسول اللہ کو کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حیثیت تو اب کسی کی بھی نہیں ہے. اور پھر سورہ حجرات میں جو اس کے ساتھ بھی جوڑے نا, لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تم مصیبت میں پڑ جاؤ, مشکل میں پڑ جاؤ, مشقت میں پڑ جاؤ. تو یہ ان کا اختیار ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب کوئی اور کسی کی اگر یہ معاملہ ہو, آج کا امیر, اس کو یہ بات کہی جائے گی کہ تم یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اگر تمہاری یہ اطاعت کرنے لگے اکثر معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. یہ کہا جا سکتا ہے آج کسی کو؟ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جائیں اگر سورہ آل عمران میں یہ ہے تو آگے سورہ نساء میں کچھ اور بھی تو ہے نا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی شے میں تمہارا تنازع ہو جائے, امیر اور تمہارے درمیان کھینچا تانی ہو جائے, تو پھر اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. کیا مطلب اس کا؟ تو اب کوئی اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھنے والی باڈی ہوگی نا کہ جس کی طرف اسے لوٹا کر تو پھر اللہ اور رسول کا فیصلہ لیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ باڈی امیر کے اوپر بھی حاکم ہے جس نے فیصلہ کیا ہے یا جس نے فیصلہ کرنا ہے. مطلب امیر بھی کسی کا پابند ہوگا. تو دیکھیں نا, یہ تو خود قرآن مجید کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تنازع ہو گیا تو پھر لوٹاؤ کسی کی طرف. اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن پر لوٹا دو. تو یہاں تو کہا جاتا ہے فریق نہیں بنایا جا سکتا امیر کو. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو پھر پتہ نہیں کون سے اسلام کی یہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو یہ باتیں نہیں کی ہیں, یہ تو ان کا اپنا تصور ہے. اب وہ آخری بات لے لو کفر بوا کی, ذرا اسی سے بات کو سمجھ لو. یعنی آخر میں یہ کہا بولو لڑو فلانا کرو, یہ تو کہہ دیا, ساتھ یہ کہا کفر بوا ہو تو پھر یہ تم کر سکتے ہو. تو کفر بوا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا, کفر بوا کیا. جھوٹ بولنا کفر بوا ہے؟ نہیں ہے. اوکے, تو آپ کا امیر جھوٹا ہو سکتا ہے, آپ اس کے خلاف نہیں بول سکتے کیونکہ کفر بواہ کرے گا تو آپ بولیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح. اگلی بات, زنا کرنا کفر بواہ ہے؟ یعنی آپ کا امیر زانی ہو سکتا ہے, آپ نے پھر بھی اس کی اطاعت کرنی نہیں ہے. اب بول نہیں سکتے کیونکہ کفر بواہ نہیں کیا اس نے. وہ نماز نہیں پڑھتا, نماز نہ پڑھنا کفر ہے, گناہ کا کام ہے. لیکن گناہ ہے نا. کفر تو تب ہوگا جب نماز کا انکار کرے گا. تارک صلاۃ کافر نہیں ہے, منکر صلاۃ کافر ہے نا, تو کفر بواہ پھر بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیر اگر بے نمازی ہے, آپ کا امیر اگر جھوٹا ہے, آپ کا امیر اگر چوری کرتا ہے, آپ کا امیر اگر زنا میں ملوث ہوتا ہے, جو مرضی کرتا ہے, آپ اس پہ کوئی چارج نہیں بول سکتے کیونکہ اس نے کفر بواہ نہیں کیا. آپ نے اطاعت کرنی. یہ بولی جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کیا بول رہے ہیں. اپنے کہے پہ بھی شاید غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ حدیث کا یہ جو الفاظ ہیں تو یہ اس کا اطلاق کہاں ہوگا؟ یا جو کیا گیا نا وہ حکمرانوں پہ کیا گیا کہ فساد سے بچنا چاہیے, آپ اسے خروج نہیں کر سکتے. جو صحیح اس کا اطلاق ہے نا, خروج کرنے کی شرائط بڑی کڑی رکھی گئی ہیں تاکہ کیونکہ اس سے کئی لوگ مریں گے, بدامنی ہوگی, فتنہ فساد پیدا ہوگا. تو جب تک آپ اس پورے نظام کو, یعنی پہلی بات یہ کہ یہ تو بالکل تیقن کے ساتھ معلوم ہو کہ اس نے کفر کرنا شروع کر دیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ ٹاپل کر سکیں, اپنا اقتدار قائم کر سکیں اور نیا نظام جو ہے اس کو جاری ساری کر سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ لیبیا والی اور عراق والی صورتحال بن جائیں. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کو معزول کر سکیں اور اس کے بعد اپنا نظام جو ہے اس کی تنفیذ کر سکیں.
لا اینڈ آرڈر کے مسئلہ جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں، مطلب اسے کنٹرول میں لا سکیں، تب آپ کو یہ حق دیا گیا کہ آپ یہ خروج کریں. وہ یہ سختیاں اس کے لیے ہیں، ایک والنٹیئر آرگنائزیشن کے لیے یہ تو نہیں ہے. یہ ایک ریاست میں آپ رہتے ہیں، یہ والنٹیئر آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ تو آپ پر کمپلسری ہے، آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے، آپ اس کے شہری ہیں. تو وہاں کی شرائط کچھ ہو رہے ہیں، یہاں کی شرائط کچھ ہو رہے ہیں. تو وہ اس کو یہاں پہ اپلائی کرتے یہاں ہیں، پہ اپلائی اس کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، مغالطے ہیں نا، کئی قسم کے مغالطے ہیں جن میں یہ مبتلا ہیں. تو سر اگر مطلب جیسے اس بیان کے اندر، ویسے بھی ان کے اپنے اکثر بیانات کے اندر یہ چیزیں، ڈاکٹر صاحب تو اس معاملے میں کلیئر تھے، اور اگر ہم دیکھیں تو اگر اسی چیز کو اپلائی کرے نظام حکومت والی شرائط پر کہ جو حکمران ہے، جو امیر ہے، وہ اکثریت کا پابند نہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی جتنی حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں، سنائی ہیں نا، ان میں سے کئی وہ ہیں جو اسی قانون سازی کے لیے ان کا اطلاق ہوتا ہے. وہ جیسے کہا نا کہ وہ جن معاملات میں قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں ملتی وہاں قانون سازی کریں گے نا، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا، کن سے مشورہ کریں گے، کیسے کریں گے. تو کئی حدیثیں تو ادھر فٹ ہوتی ہیں نا جو انہوں نے سنائی ہیں. تو مطلب ڈاکٹر صاحب تو ایک اسلامی جمہوریت کے قائل تھے، اور جمہوریت میں قرآن و سنت کی بالادستی کے تحت اکثریت کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصلہ کر لیا جائے اس حلال کے دائرے کے اندر. اتنا فرق ضرور تھا نا، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ قومی ملک کی سطح پر تو یہ ہوگا، اور تنظیم کی سطح پر وہ اس بات کے قائل تھے کہ بہرحال اس کے پاس ویٹو ہونا چاہیے امیر کے پاس. اچھا، یہ بڑی بات سیدھی سی ہے، یعنی یہ بات سینسیبل بات ہے جو ڈاکٹر صاحب کرتے تھے. ویٹو ہونے چاہیے کا مطلب وہی ہے کہ فیصلے سارے شورا نے کرنے ہیں. صحیح. اب جس امیر نے ان کو نافذ کرنا ہے وہ ان کے ساتھ ایگری نہیں ہے، فرض کریں، تو اس کو یہ حق دے دو کہ وہ اس فیصلے کو ویٹو کر سکے. یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شورا کم از کم امیر کی رعایت کرے گی کہ ہم وہ فیصلہ کریں جس کو امیر دل سے نافذ کر سکے. تو یہ حق اگر آپ امیر کو دے دیتے ہیں کہ وہ ویٹو کر سکتے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آتی، اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا. جب ویٹو کا آپ یہ معنی کر لیتے ہیں کہ وہ فیصلہ جہاں چاہے بیٹھ کے کرے، اور ایک صاحب نے تو یہ بھی تشریح کی تھی کہ چاہے تو اس کا اعلان کرے، چاہے تو اسے خفیہ رکھے. تو یہ تو پھر پتہ نہیں عبداللہ ابن سبا بنتا ہے کہ چلیں ڈاکٹر صاحب کا بھی حسن بن سبا بنتا ہے یا کیا بنتا ہے. مغربی جمہوریت کو کہا کہ یہ جو خباثت ہے دستوری نظام کی کہ بندہ اکثریت کا پابند ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی نہیں، تو یہ تو آپ کا ملک جو ہوگا وہ دستوری ہوگا، غیر دستوری ہوگا. اگر یہ خباثت ہے تو ملک خباثت میں مبتلا ہو جائے گا. شخصی بیت اللہ ہوگا نا سر. تو اس سے تو اللہ تعالیٰ بچائے یار، وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا تو اس کے بالکل برعکس موقف. چلیں اگر سن لیتے ہیں، اگر یہ سنا دیں اگر ڈاکٹر صاحب کے اس حوالے سے کیا موقف تھا اور ڈاکٹر صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں. اسلامی جمہوریت ہو جائے گی اگر طے یہ کر لیا جائے کہ یہاں آخری حکم اللہ کا ہے، اللہ کے اور رسول کے حکم کے دائرے کے اندر جو معاملہ ہوگا وہ باہمی مشورے سے ہوگا، یہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہیں، پچھلے سال دسمبر میں یہاں کی ہے، پھر لاہور میں کی ہے، ابھی میں امریکہ میں بھی اسی پر تقریریں کر کے آ رہا ہوں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. اس کے لیے تفصیلاً میرے ان کیسٹ کو دیکھیے، ویڈیو کیسٹ بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے. تو جمہوریت مطلقاً کفر ہے. اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ طے کر لیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم تو بالا ترین، البتہ اس کے دائرے کے اندر اس کے نیچے باہمی مشورے سے معاملہ ہوگا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنی اتھارٹی بنا لے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی اتھارٹی جو ہے وہ نہیں، بلکہ باہمی مشاورت، اور مشاورت کے جو اصول ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے پریزیڈنشل سسٹم کی بھی، اور اس مضمون کی حدیثیں بھی ہیں کہ بھائی کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ایک آدمی کی رائے سے یا اپنی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ کر لے. اسے مشورہ، یعنی یہ تو کہتے ہیں نا یہ اس کی مرضی ہے، مشورہ کرے یا نہ کرے، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن احادیث تو بالکل صاف ہے کہ وہ پابند ہے کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے. اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اکیلے کی رائے پر فیصلہ کر لے. تو اس کا مطلب یہ جو ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے تفصیلی لیکچرز ہیں، کیا ان لیکچرز کو یہ لوگ سنتے نہیں ہیں یا ایسا؟ نہیں، مصروف ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ یہ بالکل عقلی سی باتیں ہیں. نہیں، کیوں نہیں معلوم ہے؟ سب معلوم ہے. اب ایک شخص کی اس کو بچانے کے بس ایک موٹی بات ہے نا. دیکھیں، آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ جناب یہ تقدس کدھر سے آ گیا کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. جب اس نے کرپشن کرنی ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کو اکاؤنٹیبل نہ کیا جائے. وہ کرپشن، اتھارٹی کی کرپشن ہو، مالی کرپشن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
اس نے کوئی نہ کہیں کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محاسبے سے بالاتر رکھنا چاہتے ہیں. وگرنہ ایک آدمی کلیئر ہو اس کا تو سب سے پہلے خواہش یہ ہوتی ہے بھائی چلو حساب لو تاکہ میں سب لوگوں کے سامنے صاف شفاف نظر آ رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہ نے جب بلایا کہ آؤ بھائی یہ کون اتنا لائق فائق آدمی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے ذرا وہ مجھ پہ جو دبا لگا ہوا ہے نا اس کا پتہ کرو، میں جھوٹا ہوں کہ وہ عورتیں جھوٹی ہیں. اور جب وہ فیصلہ کلیئر ہو گیا، وہ لوگوں کے سامنے صاف ہو گئے، پھر انہوں نے کہا جی آؤ اب بات کرتے ہیں، آپ کیا ذمہ داری مجھے دینا چاہتے ہیں. تو جب بندہ اندر سے صاف ہو، اس کا کوئی خاص مقصد یا مفاد نہ ہو، تو وہ تو چاہتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، جلدی سے حساب ہو تاکہ میں صاف ستھرا لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اپنے لیے تقدس تبھی چاہے گا جب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرپشن ہو. صحیح ہو گیا. آپ نے جو پچھلا سیکنڈ لاسٹ ہمارا پروگرام تھا اس کے اندر تھوڑا سا جو تبصرہ کیا تھا سالانہ اجتماع کے متعلق، اور مطلب شاید یہ تبصرہ انہوں نے سن لیا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہاں بغیر امیر کے جو ہے یہ اجتماع منعقد ہو گیا. تو اب سرکولر آیا اور اس میں ایک نائب امیر کا تقرر تنظیم نے کر دیا. اچھی اصل میں معقول بات ہے نا. ویسے تو وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ جی وہ ایک قائم مقام امیر تھے، تو کسی آدمی نے اس پہ اعتراض کیا جو وہاں پہ شریک تھے. انہوں نے کہا نہیں، کوئی قائم مقام امیر نہیں تھے، وہ تو ایک صدر کی حیثیت سے بھٹر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، صدر مجلس کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اجتماع اصلاً بغیر کسی امیر کے منعقد ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے تو خیر یہ کہا تھا کہ بھٹر صاحب اگر قائم مقام امیر تھے تو وہ تو امیر اس مطلب ان کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہ امارت کی وہ نبھا سکیں، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ تو امیر تھے ہی نہیں، مطلب وہ قائم مقام بھی نہیں تھے. اب مجھے صحیح صورتحال کا نہیں پتہ، جو اطلاع ملی ہے ایک معتبر آدمی نے یہ بات کہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اب انہوں نے بہرحال اپنے ایک نائب امیر کا تقرر کر لیا، تو اچھی بات ہے کہ ایک کمی تو پوری ہو گئی. لیکن آپ اگر اس میں بھی دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ سرکولر جو آیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرکزی اسرے کی مشاورت سے انہوں نے امیر کا تقرر کر دیا. مطلب یہ ایک اہم ذمہ داری ہے نائب امارت کی. یہ آپ دیکھ لو نا، صاف سیدھی سی بات ہے. یہ مرکزی اسرہ کا ایگزیکٹو باڈی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امیر کے ہینڈ پکڈ لوگ ہیں. رفقا کے ریپرزنٹیٹیو وہ شورا ہے، تنظیم کو ریپرزینٹ وہ کر رہی ہے. کوئی شورا سے مشورہ نہیں ہے، کوئی ایکسٹینڈڈ عملہ سے مشورہ نہیں ہے. مرکزی اسرے میں مشورہ کر کے فیصلہ ہو گیا. اللہ خیر سے نائب امیر. اور نائب امیر وہ ہے کہ جس نے خدا نخواستہ کل اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے امیر تنظیم کو، تو اس نے ٹیک اوور کرنا ہے. یہ امیر ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی تو نائب امیر کا تقرر کیا، تو انہوں نے بھی ایسے ہی بس صرف چند لوگوں سے مشورہ کر کے؟ نہیں، اصل میں دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اس سے وہ تقابل بالکل نمایاں ہو جائے گا نا. اب جب ڈاکٹر صاحب نے وہ مستقبل کی امارت کا فیصلہ کیا اور پھر جس کو امیر بنایا تھا مستقبل کا، اس کے لیے انہوں نے نائب امیر بنا کے رکھا اسے، آکے صاحب کو جو، تو اس کی بڑی طویل مشاورتیں ہوئی ہیں. اور یہ مشاورت گئی ہے ملتزم رفقا کی سطح پہ. یہ شورا سے نہیں مشورہ ہوا، یہ مرکزی اسرے میں نہیں فیصلہ ہوا، یہ توسیع عملہ میں نہیں ہوا، یہ اس سے بھی مرکزی شورا نہیں، اس سے بھی نیچے جا کے تو یہ ملتزم رفقا کے اجتماع میں ہوا ہے. اصل میں یہ جو شورا کا تصور ڈاکٹر صاحب نے رکھا تھا نا، یہ تو ملتزم رفقا کے نمائندگان کی ایک بڑی تعداد تھی نا. اس زمانے میں یہ تھا کہ جو جتنی ایگزیکٹو باڈی ہوگی، ایکسٹینڈڈ باڈی جو توسیع عملہ ہے، اس سے 1.5 گنا تعداد میں جو ہے نا جو منتخب شدہ شورا کے اراکین ہوں گے وہ ہوں گے، تاکہ شورا میں اکثریت ان لوگوں کی ہو جو رفقا کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں. یہ تو امیر کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اس کی ٹیم ہے، یہ تو انتظامیہ کا حصہ ہے. اور وہ جو یعنی 1.5 گنا وہ ہوں کہ جو رفقا کی طرف سے آئے ہوئے ہوں. تو اس مسئلے کو ڈاکٹر صاحب نے اتنا عام جانا کہ وہ شورا میں بھی نہیں رکھا، اس کو اس سے بھی نیچے لے کے گئے توسیع عملہ کی سطح پہ. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اکثر ملتزم رفقا کی سطح پہ، تو یہ جو بات کہی جاتی ہے اکثر بہت سے لوگوں نے، ذمہ داران نے بھی یہ بات کی کہ عاقب صاحب کو جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے تھے، بلکہ شورا کی اکثریت نے یا جو ملتزم رفقا ہیں ان کی اکثریت نے ان کے حق میں وہ رائے دے کے ان کو منتخب کیا تھا. اچھا، یہ اس معاملے میں لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے، بہت یعنی اس معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، اور کچھ تو خیر جو لوگ پھیلا بھی دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو پہلی مشاورت ہوئی تھی اس میں تو عاقب صاحب کا کہیں نام و نشانی نہیں تھا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے جس بندے کو رکھا ہوا بھی تھا دل میں اور جس کی وصیت کر کے رکھی تھی وہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب تھے. عاقب صاحب کو نشانی نہیں تھا. جو دوسری مشاورت ہوئی ہے 96 میں، اس میں عاقب صاحب کو بیچ میں ڈالا گیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ صرف دو آدمیوں کی رائے پر میں نے اس کو
شامل کیا اس کے اندر. ایک وہ کراچی سے شیخ جمیل الرحمان صاحب, اور دوسرا جو ہے نا تنظیم کے اندر سے اگر تھے تو فہیم خان صاحب تھے, وہ جو دیر کے جو پرانے سینئر ساتھی ہیں. تو ان 2 لوگوں کی نے خط لکھا, تو پھر انہوں نے وہ جو 6 لوگ جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے تھے وہ ان میں یہ بھی تھے, عاقب صاحب بھی آ گئے. تو اب میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ وہ اس میں 6 لوگوں جو فائنل ہو کے آئے تھے, تو اس پر جب ووٹنگ ہوئی ہے تو اس میں عاقب صاحب کہیں پہلے 3-4 میں بھی نہیں آئے. اناؤنس نہیں ہوا. اچھا, یہ اناؤنس نہیں ہوا کس کو کتنی رائے, کس کو کتنے ووٹ ملے ہیں, یہ اناؤنس نہیں ہوا. یہ خفیہ ہی رہا. یہ بھی نہیں بتایا گیا کون پہلے نمبر پہ, کون دوسرے پہ, کون تیسرے پہ, کون چوتھے پہ, کون 5ویں پہ, کون 6ٹھے پہ آئے ہیں. جو جن 6 لوگوں کا نام بھی لکھا گیا وہ بھی حروف تعجی کے اعتبار سے لکھا گیا, تاکہ اس سے بھی کوئی اندازہ نہ ہو کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ چیزیں جو آخر نکل کے آئی ہیں باہر, تو وہ یہ تھا کہ کہیں 5واں 6ٹھا والا مسئلہ ہے, تو پھر پہلے 4 میں نہیں ہے. اگر اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بعض لوگوں نے تو دعویٰ بھی کیا نا, پہلے پہ میں تھا, عبدالسمیع صاحب کہتے ہیں تو میرا حق مارا گیا, مجھے نہیں تکلیف تو کسی اور کو کیوں تکلیف, وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ اکثریت تو ان کے ساتھ نہیں تھی. تو یہ تو بات ہے ملتزم رفقا کی. اچھا, جو لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں نا وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں. اچھا, مطلب برعکس سوچنے والے کچھ اور بھی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اچھا اس بات میں پوری یعنی غلط بیانی نہیں ہے کہ مرکزی اسرے میں عاقب صاحب کی حمایت نہیں تھی, جو ڈاکٹر صاحب کا مرکزی اسرہ تھا. اچھا, جو بھی سینئر توسیع عملہ میں نہیں تھی, شورا میں بھی نہیں تھی. تو تھی کہاں میں؟ جب آپ لے جاتے ہیں نا ارکان کے پاس, اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے شامل نہیں کیا, تو یہ 2 آدمی ہمارے سینئر ہیں ان کی طرف سے آ گیا. پھر میں نے کہا کہ بیٹا ہے میرا, تو مجھے کہا گیا, کاؤنٹر کیا گیا کہ بیٹا اگر اہل ہو تو اس کو کیوں نہ بنایا جائے, تو میں بے بس ہو گیا. پھر میں نے بھی سوچا تو اس میں مجھے یہ بھی صلاحیت نظر آئی, یہ بھی صلاحیت نظر آئی. تو جو عام ملتزم رفیق ہے جو محبت رکھتا ہے اپنے امیر سے, تو اس کی یہ رجحان دیکھ کر تو اس کی رائے تو بڑی آسانی سے بن جاتی ہے. اور وہ بھی بن کے بھی کتنی بنی, 5ویں 6ٹھے نمبر والی بنی, یعنی وہ کوئی نیگیٹو ووٹ نہیں پڑا, وگرنہ یہ کہ یعنی ضمانت ضبط ہونے سے بچ گئی. باقی یہ کہ کوئی اس طرح کی تو بات پھر بھی نہیں بنی نا. مطلب اور یعنی ڈاکٹر صاحب بھی اس کو پھر بعد میں شورا میں نہیں لے کے گئے کہ شورا کی اکثریت بھی پوچھ لی جاتی. شورا کے ایک بندے سے اکیلے پوچھا ہے. اچھا, پوچھا ہے, شورا والوں سے بھی پوچھا ہے, لیکن فورم پہ بٹھا کے نہیں پوچھا ہے, ایک سے اکیلے پوچھے. اب مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیا رائے دی ہے, تمہیں نہیں پتا کہ میں نے کیا رائے دی. تو مطلب صرف یہ ایک ثوابدید اختیار کی بنیاد پر, یہ ثوابدید کی بنیاد پہ ہوا ہے. جس کو یہ یعنی مشورہ ضرور ہوا ہے, اسے پھیلایا گیا ہے, یعنی اسے 7 دن کا وہ مشورہ ہوا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لوگوں نے کھل کے اپنی باتیں کی ہیں, تو وہ ذرا بڑاس نکل بھی جاتی ہے. میں یعنی آپ نے چلیں ثوابدید بھی استعمال کرنی ہے تو ذرا طریقے سے کریں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار آپ نے چلیں ہمارے دل کی مرضی سے تو نہیں کیا, لیکن جو کیا خوبصورتی سے کیا ہے. آپ داد دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, تو کم از کم وہ تو حسن تو نظر آئے نا اس میں. وہ انہوں نے کیا, خوب کیا, لیکن تھی ثوابدید. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ شورا نے یہ فیصلہ کیا تھا یا رفقا نے یہ فیصلہ کیا تھا. نیور. مطلب اس بارے میں جو یہ چیزیں پھیلائی گئی ہیں یہ درست نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو یہ نہیں کہا نا. ڈاکٹر صاحب نے کسی میں ڈاکٹر صاحب نے تو جو ساری روداد لکھی ہے تو اس میں بھی یہ بات نہیں کہی. یہ کہا ہے مشاورت ہوئی ہے, یہ تو نہیں کہا کہ اکثریت ان کے حق میں ہو گئی تھی. انہوں نے خلاف واقعہ کوئی بات نہیں لکھی. آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کی مرضی. تو خیر بہرحال ابھی تو تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ ہوگی ہے نا کہ بس فوری سے مشورہ کیا مرکزی اسرے سے اور اطلاق جو ہے وہ سرکولر جاری کر دیا. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ تو یہ بھی اب مرکزی اسرے سے ہوا نا, نہیں تو یہ تو مرکزی اسرے سے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا. وہ خلوتیان راز تھے کچھ خاص جن کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنتی تھی. پھر جو بن جاتی تھی وہ آ کے خلجی صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی. اب پھر جب مرکزی اسرے میں آتی تھی تو وہاں جو ہے نا اس پورے اسرے کو اس پالیسی کا قائل بنانے کا کام خلجی صاحب کا ہوا ہے. یہ کمبینیشن تھا نا. پھر وہ مرکزی اسرہ مان گیا تو پھر اب توسیع عملہ ہے, تو خیر شورا تو اللہ میاں کی گائے ہی ہے نا, چلے وہ چلی جائے گی.
تو آپ ان ساری چیزوں پہ تنقید تو کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایک اجتماعیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی اجتماعیت کیوں نہیں ان چیزوں کا شکار ہو جائے گی کہ وہ کسی شخص کی جماعت بن جائے؟ کوشش تو ہم کریں گے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ دو جگہوں سے ڈسے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال دیکھیں انسانی کاوش کے اندر شیطان اپنا اڑنگا لگا تو لیتا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو آپ مکلف اس بات کے ہیں کہ اپنی طرف سے حتی الوسع خلوص اخلاص سے کوشش کریں کہ یار وہ سوراخ بند ہو جائیں، لیکن پھر بھی کوئی نیا کھل سکتا ہے، اس کا تو کوئی پتہ نہیں. آپ جو بھی کوشش کریں گے اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ خامی پیدا ہو سکتی ہے. تو جب تک ایک وہ تحریکی دور کا آغاز نہیں ہوتا نا، وہ یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا دور نہیں آتا، تو تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. تو اب ہر ایک آدمی کا امتحان ہے، اگر وہ شعوری طور پر اس کام میں لگا ہے تو جب وہ آپ اس گھوڑے کو لے کے دوڑیں، منزل تو آپ نے اپنی معین کی ہے نا جس تک آپ نے جانا ہے. جماعت آپ کے لیے گھوڑے کی طرح آپ لے کے دوڑیں اس کو، اور جہاں گھوڑا تھک گیا آپ گھوڑا بدلیں پھر. تو یہ تو ان افراد پر منحصر ہے کہ جو کسی اجتماعیت کا حصہ ہوں کہ اسی جماعت کو بت نہ بنائیں، اندھے بڑے ہو کے نہ جماعت کو بت نہ بنائیں. آپ اپنے جماعت ساتھیوں کو کے ذریعہ لیے سمجھیں. یہ بات کہیں گے؟ یہ کہہ رہا ہوں نا، سارے سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، باقیوں کو بھی سننے کا موقع ملے گا. اچھا آخری بات اس پہ، آج ویٹو پہ بڑی بات ہوئی، یہ بھی میں ناظرین کی جو ہے نا اس کی تفہیم کے لیے، آپ کی بڑی ایفرٹ ہے، آپ مسلسل ایک بڑی کوشش میں ہیں، اور بہرحال آپ ایک لحاظ سے اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں سارے عمل کی. آپ کا جو مشاورتی عمل ہے، جو ایک فیصلہ سازی کا عمل ہے، اس میں آپ کے پاس ویٹو ہے؟ نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ بہت سے لوگ، ظاہر ہے ہم سب کا ایک ہی طرح کی کلچرنگ ہوئی تھی نا، تو اس میں سے جب ہم نے اس کو یہ نیا والا رخ دیا ہے تو اس میں کافی محنت کرنی پڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تو لوگ بڑا وہ ہو رہے تھے کہ یار یہ تو یوں فیصلہ ہو جاتا ہوتا تھا، تو یہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے. تو اصل میں یہ اب تربیتی عمل ہے، اس سے گزر کے لوگوں کو فرق تو پڑ گیا ہے، اندازہ تو ہو رہا ہے، اور لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں، ان کی اب پارٹیسپیشن بھی بڑھ رہی ہے. تو یہاں پہ تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ فیصلہ سازی تو ہو ہی اس فورم کے بنیاد پہ، اس کے بغیر ہو ہی نہ سکے. کسی شخص کی نہیں کسی شخص کے پاس کوئی ویٹو، یا کسی گروہ کے پاس، یا کسی خاص لوگوں کے پاس. جی بہت شکریہ خالد صاحب، بہت سی چیزیں آج کور ہوئیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح کے موضوعات ہم آگے بھی لے کے چلیں گے. تھوڑا سا اب ہم نے یہ سفر جو ہے وہ 1.5 سال کا اس کو وائنڈ اپ کر لیا ہے. اب جو ہے آگے فکر کے حوالے سے بہت سے موضوعات ہیں. آج کل ایک ڈیبیٹ اسلام اور سیکولرزم کے حوالے سے بھی چل رہی ہے، ملکی حالات کے اوپر بھی. تو آئندہ کے جو پروگرام ہیں انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر بھی ذرا نظر دوڑائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس گفتگو کو سنا، اور خاص طور پہ ہمارے جو نظریاتی ساتھی جو اس سارے عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں یا ہمیں آبزرو کر رہے ہیں، ان کو بھی بہت سے سوالوں کے جواب ضرور ملے ہوں گے، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اس حوالے سے کوئی اشکال ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی رائے دینی ہو، آپ ہمارے جو ایڈریس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ ان پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، یا SMS کے ذریعے ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگلا پروگرام انشاءاللہ ہفتے کو ہی 8 بجے ہم کوشش کریں گے لائیو جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں، اور آپ کو بھی ہم اس میں شریک کریں. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے مجھے خالد صاحب کو، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.